اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے پیارے اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں ہم تہجد کی بیان کر رہے تھے اور باقی حصہ اس کا رہ گیا تھا بقایا، کہ نبی علیہ السلام پر تہجد واجب تھا، رات کو اٹھنے کا، رات کے آخری حصے میں، اور اس کی امت پر نوافل ہے، مگر اس کے ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے۔ تمام دن اگر آپ نوافل پڑھے اور اذکار کرے، اس کے اتنی ثواب نہیں ہے جتنا کہ وہ رات کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بہت پکارنا چاہیے، کیونکہ ہم بڑی گناہگاروں میں سے ہے، بڑے گناہگار ہے، خطائیں ہوتی ہے ہم سے، حالات نے مجبور کیے ہوئے ہوتے ہیں، کفر کا غلبہ ہے اسلام پر، طاغوت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، طاغوت مسلط ہے، اس لیے ہم سے کچھ گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کے بخشش کے لیے اور اس کا تدارک کرنے کے لیے رات کو پچھلے پہر میں اٹھ کر کے تہجد کا نماز پڑھ کر کے، جیسے میں نے بتایا تھا، 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک، اور اس کے آخر میں وتر پڑھنا ہے، 1 وتر۔ ہاں، ضرورت یا عذر کے تحت 2 رکعت بھی، 4 بھی، 6 بھی، اور پورے پڑھنے ہیں تو 8 رکعت پڑھنے ہیں تہجد۔ ہر 2 گانا پڑھنے کا ہے، 2 رکعت پڑھ کے، بہت توجہ سے، خشوع سے، خضوع سے اور عاجزی سے، سادگی سے، جتنا لمبے قرات کر سکتے ہو اس میں کر سکتے ہو، اور ضروری بھی ہے اگر آپ کو آتا ہے۔ نہیں آتا ہے تو جو بھی آپ کو یاد ہو اس پر ہی پڑھ سکتے ہو۔ پھر 4 رکعت جب پڑھیں گے تو بیٹھ کر کے پھر اذکار کرنا ہے۔ اذکار جو ہم کرتے رہتے ہیں، آپ بھی ایسے کرو، یا اگر ایسی بھی آپ کو زیادہ اچھا معلوم ہو تو آپ پڑھے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہم جیسے مثلا پڑھتے ہیں، ہم 4 رکعت پڑھ کر کے بیٹھتے ہیں اور 3 دفعہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ دعا
یہ اجماعی اذکار میں سے ہے، بڑا جامع اذکار ہے۔ اس کے مفہوم اور معنی پر اگر آپ سمجھ جائے تو سب اذکار کے جد ہے یہ۔ کیوں؟ ان کے الفاظ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ کبیرہ جب آپ نے بولا یہ را ملا کر کے وہ جمع ہو گیا، اس کا حساب نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا اللہ اکبر یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ ایک دفعہ ہو گیا آپ کا۔ اگر اللہ اکبر کبیرہ اس کا حساب نہیں ہے، سمندروں جیسے زیادہ ہے، تو آپ نے رب العالمین کی بڑائی بیان کر دی، اور بڑائی بھی بغیر حساب، جس کا حساب ہی نہیں ہے، جس کا حساب ہی نہیں ہے۔ والحمد للہ کثیرا، انسان کے لیے حمد ہے۔ انسان کی اذکار میں حمد پڑھنا زیادہ ہوتا ہے۔ ملائکہ کی اذکار میں سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر آپ کوئی چیز بھی حاصل کرے جو نعمت ہو، شر سے تو آپ جان بھی بچائیں گے، شر کو لے کر کے قبول بھی نہیں کرنا ہے، اور شر کو بنانا بھی نہیں ہے، شر پھیلانا بھی نہیں ہے۔ شر کا مطلب شیطانیت ہے۔ شیطانیت ہر کلام یا بات جب کریں گے کوئی بھی، وہ تو دو طریقوں سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کے منہ سے نکلے گا تو وہ دو طریقہ کا ہوگا، ایک رحمانیت کا ہوگا اور یا شیطانیت کا ہوگا، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کوشش کرو کہ رحمانیت کے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے، خیر کے اور حسن اور حسن الفاظ نکلے۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کر اٹھیں گے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ صاف کپڑے پہنے ہم نے، الحمدللہ ضروری ہے۔ کیسے نے اپنے پیسے دیے بغیر آپ کے کوئی قرض یا ملا اور آپ کو اس کے پیچھے تکلیف نہیں ہوا تو الحمدللہ۔ کیسے نے آپ کو خوش روح ہو کر کے دعا بھی کیا، دعا سلام کیا، تو آپ جواب دے کر کے بعد میں کہو الحمدللہ، مطلب ہے شکر ہی شکر ہے۔ کوئی آپ کا بیٹے کا خبر ملا، کوئی بھی نیک خبر جس طریقے سے بھی جوڑا ہوا ہو، اس میں دنیا اور آخرت کا خیر ہو، آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس پر ہم سے رب بڑا راضی ہوتا ہے۔ ہمارے حمد پر قرآن میں بہت دفعہ حمد کی الفاظ ہے کہ ہماری حمد کرو، الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ جیسے کہ ہماری نماز بڑا تبارک ہے،
آپ کے لیے بہت ہلکی پلکی معلوم ہوں گی، لیکن یہ بڑا حسن ثواب ہے، یہ ہمارے لیے کرامت ہے۔ اس کے بدلے میں جو ہمیں ملیں گی اس کا آپ حساب ہی جن اور انس نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے شروع میں بھی حمد ہے ہمارے لیے، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے۔ تو روٹی کھا کر اب صحت یاب ہو کر کے الحمدللہ، مطلب ہے ہمارے زندگی میں خیر کے لیے جتنے بھی حمد بولا جائے کم ہے، اور اس حمد کا جو ہم بولتے ہیں کچھ اس پر تکلیف نہیں ہے، ہم سے کچھ جاتا نہیں ہے، زبان ہلانے کا اور دل سے صدقے سے رب کریم وہ اجر دیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے تو بس کیا بتاؤں آپ، الحمدللہ میں بڑے اجر ہے۔ تو انسان کے لیے حمد الحمد آیا ہے، ناشکری جو ہے یہ ہماری گناہ کی سبب بنتی ہے، اور الحمد بولتے ہیں شکر کرنے کو، حمد کے معنی ہے شکر ہے رب العالمین، تمہاری شکریہ ہے۔ ہم بولتے ہیں شکریہ بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، مطلب ہے آپ اس سے خوش ہوتے۔ تو حمد جب ہم بولتے ہیں بڑے آسان الفاظ ہے اور بڑے تبرک والا ہے، سمندروں سے گہرے ہے اور سمندروں سے کے پانی سے زیادہ وزن والے ہیں، الحمدللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، جب آپ نے کثیرہ بولا تو آپ کے حمد کا حد ہی ختم ہو گئی، ڈیروں سارے حمد اپنے فکر میں جمع کر کے خود رب کریم کے سامنے پیش کیے۔ ہمیں ہر حالت میں الحمدللہ کہنا چاہیے، سوائے کسی ایک خبر کے جس میں آپ کا دل غمگین ہو، آپ کو کوئی صدمہ پہنچے اور آپ کے کوئی غم کی خبر مل جائے، کوئی آپ کا فوت ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، زندگی میں تو یہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس وقت میں آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ غم میں، صدقے میں، تکلیف میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ ہر راحت میں اور ہر خوشی میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جیسے کہ ہر گناہ کے کرنے کے بعد آپ نادم ہے، یا کسی نے آپ کو زجر جھڑک دیا اور آپ پشیمان ہو گئے کہ یہ تو میں نے برا کام کیا، جو بھی ہو برائی، تو استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اور اس سے بڑھ کے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ اپنے کہنے، ہر وقت کے اپنے اپنے الفاظ ہیں۔ تو الحمدللہ کثیرہ، بس اس کے پیچھے آپ نے کثیرہ جب چھوڑ دیا
مثلا آپ 7 کے یا 5 کے یا 4 کے آگے 0 لگایا اور جتنے 0 لگاتے جاؤ منع نہیں ہے، اتنا اس کی قدر بڑھتی جاتی ہے۔ کتنے دفعہ؟ تو الحمدللہ کثیرہ یہ پڑھنا چاہیے، میں پڑھتا ہوں، دن میں بھی پڑھو، ہر وقت پڑھو، لیکن رات کو تہجد میں اذکار کے ٹائم میں جو پڑھتا ہوں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے رب العالمین پاک نام ہے سب شرکوں سے، سب بت پرستوں سے، سب برے کاموں سے، سب برے خیالات سے، آپ کا نام بالکل پاک ہے، صاف ہے، اولاد سے، بیوی سے، سب سے۔ یہ ہے فرشتوں کی اذکار۔ جتنے سماوات میں فرشتے ہیں ان کا اذکار ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ان کا اذکار ہے۔ تو آپ نے کہا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج کا مطلب ہے اب یہ تینوں اذکار ملائکوں کی، فرشتوں کی، الہ العالمین کی بڑائی اور اپنے لیے حمد بے حساب پڑھنے کا آپ نے قول فرمایا، اور بکرۃ واصیلا، ہر دن صبح آتا ہے اور اصیل بولتے ہیں شام کو، مغرب کے وقت کو اصیل بولتے ہیں اور اس سے بعد کے پورے ٹائم کو اصیل کہتے ہیں، اور صبح کو بکرا کہتے ہیں، جیسے ہم صباح بھی بولتے ہیں عربی میں، ہم صبح بولتے ہیں۔ ہر دنیا میں ہر جگہ رات بھی آتا ہے اور دن بھی آتا ہے۔ رات کو اصیل آتا ہے پہلے، اور صبح دن کو بکرا آتا ہے، مطلب صبح صبح۔ بکرا کل کے لیے بھی عربی میں بولتا ہے، جیسے کل مطلب ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، مطلب ہے 24 گھنٹے اس کے اندر آ گئے، پورے 24 گھنٹے میں جتنے سیکنڈ ہے اور جتنے بھی وقت ہے یہ سب اس کے اندر گروپ ہو گیا۔ تو آپ کو کتنے ثواب ملیں گے؟ آپ نے دعویٰ کیا رب العالمین کہ ہم صبح بھی آپ کے اذکار کے لیے تیار ہے اور اصیل کو بھی۔ تو 3 دفعہ میں یہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 2 دفعہ پڑھتا ہوں۔ یہ توحید کا بہت بہترین کلمہ یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ احادیثوں سے ثابت ہے کہ یہ کلمہ عرش عظیم سے رب نبی علیہ السلام کو ملا ہے،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، 2 دفعہ یہ بولتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 دفعہ یہ بولتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ملائکہ کو کہا جائے گا کہ اس کے اعمال کی وزن کرو۔ ذرا سنو، ذرا فکر کرو بھائیو، 2 دن کی زندگی ہے، تو ان کے دفتر لائے جائیں گے۔ جتنے بھی کتاب میزان میں ڈالتے جائیں گے، لیفٹ والے سائڈ میں جائیں گے، گناہ کی دفتر ایک دفتر بن جائے گا، ایک کے بعد ایک کتاب لایا جائے گا، اور یہ بندہ دیکھ کر کے اس زندہ ہی نہیں ہوگا، ایسے حالت ہوگی ان کی کہ میں تو برباد ہو گیا، میرا تو ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ کتنا خسارے کا وقت۔ جب میزان پورا ایک سائڈ میں بیٹھ جائے گا، دفتر کا دفتر بد اعمال کی، تو ملائکہ ان کو لے کر جانے لگیں گے جہنم کی طرف، کیونکہ اس کو تو کہ نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، رب العالمین کی کرم کا اور بات ہے، اس کا نظر تو اور بات ہے، اس کے کرم کی۔ ملائکہ کو کہیں گے کہ اس کو واپس لاؤ، اس کے اعمال کے دوسرے پلڑے میں ایک پرچی دے گا کہ یہ ڈال دو، اس میں لکھا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بندہ پڑھتا رہتا تھا ہر وقت، کچھ اعمال ان کے نہیں تھے، لیکن یہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ پرچہ ڈالتی ہی نیکی کا رائٹ سائڈ کا پلڑا نیچے بیٹھ جائے گا، اور ان کے گناہ کے دفتر اوپر گھومتے رہیں گے جو کتاب ہے۔ اتنا وزن ہے اس میں، اتنا بڑا وزن ہے کہ آپ کے سارے گناہ اس کے سامنے ہلکے پھلکے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، اب اگر رب کریم کو یہ منظور ہو، اس کی رحمت، شفاعت اور کرم کے علاوہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، اس کے مغفرت نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال اتنے ہے ہی نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں۔ تو 2 دفعہ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولتا ہوں۔ یہ پہلے 4 رکعات کے بیٹھنے میں، پھر یہ ہاتھ کی انگلی لے کر کے یہ میں 33 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم یا استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، یہ 5 جب 3 دفعہ پورا ہو جائے پھر شروع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، مطلب 33 دفعہ دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر، بائیں پر قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھو، کبھی بائیں ہاتھ پر گنتی نہیں کرو اذکار کی۔ دائیں ہاتھ پر جب ہم
33 دفعہ یہ پورے کرتے ہیں. 2 دفعہ یہ 5 انگلی 3 دفعہ گن کر کے 15 ہو گیا اور 30 ہو گیا. پھر 3 دفعہ بول کر کے تو یہ 33 دفعہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 3 دفعہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات 3 دفعہ پڑھتا ہوں. یہ اتنا جامع اذکار ہے کہ اگر پڑھتے رہیں گے ہر نماز کے بعد بھی پڑھو. یہ بہت آسانی والے ہیں. ہر نماز کے بعد اور رات کو تو یہ ضرور پڑھو. تو قیامت کے دن جتنے بھی مومن اور مسلمان ہیں آپ کے ثواب کے قرضدار رہیں گے، کیونکہ آپ نے جو مغفرت مانگی سب کے لیے مانگی. اللہم اغفر لی، اے رب العالمین مجھے مغفرت کر دے. والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخشش کرو، مغفرت کرو. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن بندوں کی بھی مغفرت کرو اور مومنات ان کے عورتوں کی. والمسلمین والمسلمات، جتنے مسلمان عورتیں اور مرد ہیں ان کی بھی مغفرت کرو. الاحیاء منہم والاموات، جتنے زندہ ہیں اور جتنے مردہ ہیں، مر گئے ہیں، اس میں سے تو کوئی نہیں بچا. یہ سب آپ پر جب اتنے مخلوقات قیامت کے دن جمع ہو، آپ گناہگار یا ہم جیسے گناہگار پر، اور یہ رب العالمین کے سامنے کہیں کہ یا رب العالمین اس نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، ان کو ان کا اجر تو دیجئے. کیونکہ جیسے گناہ کی جزا ہے، ہر گناہ کی جزا ہے، اسے ہر ثواب کی کام کی، ہر خیر کار کی جزا ہے. خیر، ہر کار خیر کی آپ کو جزائے خیر ملے گی، اور ہر گناہ کی کار گناہ کی آپ کو عذاب ملے گی. تو آپ نے کار خیر کیا ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت مانگا ہے، تمام مومنوں کے لیے اور تمام مومنات اور مسلم اور مسلمات جو مر گئے ہیں اور جو زندہ ہے. یہ بہت باری ثواب کے کلمہ ہے. صرف ایک بات ضروری ہے اس میں، رب العالمین کی منظوری دینا اس کے لیے ضروری ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ رب غفور و رحیم، رب ارحم و راحمین، ذوالجلال والاکرام، رب کریم ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنے ثواب کا کام کیا ہے. تو یہ 3 دفعہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد اٹھتا ہوں، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اور پھر وتر 1 پڑھتا ہوں. وتر میں ایک بات سمجھاتا ہوں. قنوت لوگ بیان کرتے ہیں، اہل حدیث والے کچھ لوگ ہیں، اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت، وہ پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ دوسرے لوگ اللہم انی نستعینک ونستغفرک. یہ قنوت وتر میں نہیں ہے.
وتر میں یہ قنوت نہیں ہے، سیدھا سادہ آپ نے قرات ختم کی اور رفع دین کر کے رکوع میں چلے جانے کا۔ یہ جو پڑھتے رہتے ہیں، ایسا کبھی قنوت نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا ہے۔ ہاں پڑھا ہے، تقریباً 1 مہینہ تک نبی علیہ السلام نے صبح کے نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر کے قنوت نازلہ پڑھا ہوا ہے، یعنی کسی کے لیے دعائے خیر مانگنا یا دعائے شر مانگنا، یہ قنوت نازلہ کہتے ہیں اس کو۔ وہ بئر معونہ میں جو 70 قاری شہید کیے گئے تھے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے صبح کے نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ پڑھا تھا، لیکن بعد میں اس کو منع کیا گیا رب العالمین کی طرف سے، سو انہوں نے چھوڑ دیا، پھر نہیں پڑھا ہے۔ اور کچھ دفعہ مغرب کے نماز میں فرض رکعت میں، یہ مغرب کا یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہو گیا ہے قنوت کا کہ وتر میں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز بھی وتر ہے، کیونکہ یہ ٹاک ہے، 3 رکعت ہے، اسے بھی وتر کہتے ہیں عربی میں۔ وہ کچھ ہفتہ یا کچھ 10 دن نبی علیہ السلام نے قریش کے جو بڑے بڑے فاجر کافر تھے ان کا نام لے لے کر کے، یا اللہ فلانے کو ہلاک کرو، یا اللہ فلانے کو مال طلب کرو، یا اللہ فلانے کو برباد کرو، ایسا کہہ کر کے کوئی 7 دن، کوئی 4 دن، کوئی 10 دن، یہ مغرب کے آخری رکعت میں پڑھا ہے، اس لیے وتر بولتے ہیں لوگ۔ یہ اس وتر کا قنوت لے کر کے وہ رات کو وتر میں لے کے آئے، آپ سمجھ گئے؟ یہ قنوت نازلہ 2 نمازوں میں پڑھایا گیا ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے، پھر نہیں ہے۔ ایک صبح کی نماز میں مہینہ تک کچھ آخر رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور پھر منع ہوا آیا، اس کا منع کیا گیا نبی علیہ السلام کو، اس سے منع ہو گیا۔ اور شام کے مغرب کے 3 رکعت فرض میں یہ کچھ نام لے کر کے اس کے تباہی اور بربادی کے لیے نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھا ہے۔ قنوت نازلہ یہ ہے کہ کسی کے لیے بد دعا کرنا یا خیر مانگنا۔ ہاں قنوت نازلہ اب بھی ہے، اگر کوئی آفت آیا ہو، مطلب بارش نہیں ہوتی ہو، اب بلا شبہ صبح کی نماز میں اور بہت لوگ تنگ ہو اور گرمی ہو اور بارش کا نام و نشان نہیں ہو، تو آپ قنوت نازلہ بارش کی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ قنوت نازلہ ہے۔ یا رب العالمین ہم پر بارش برسا، یا کریم رب ہمیں پانی پلا، وغیرہ وغیرہ، یہ قنوت نازلہ ہے۔ یا شام کے نماز میں یا کسی کے نماز میں بھی، لیکن 2 جگہوں میں ثابت ہے نبی علیہ السلام سے۔ یا کوئی بیماری آیا ہے، کوئی طاعون پڑ گیا، بیماری آ گیا،
یا اور آفات نے گھیر لیے بندوں کو، بہت سارے لوگوں کو یا علاقے کو، تو آپ ایک آدھ بار یا 3-4 بار یہ قنوت نازلہ نماز صبح میں یا شام کے مغرب کے نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے قنوت نازلہ۔ یہ باقی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وتر واجب میں، یہ پڑھ جا اللہم انی نستعینک و نستغفرک، اور دوسرے جو پڑھتے اللہم اہدینی فیمن ہدیت۔ امام شافعی والے ہمارے ملک میں تو نہیں ہے لیکن بہت جگہ میں ہے، وہ آپ بھی صبح کے نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت یہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنے سے پڑھتے ہیں، اس پر کوئی حکم نہیں ہے، مگر وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ جب 8 رکعت پورا کر کے میں وتر پڑھ لوں، جب میں وتر کو پورا کروں تو پھر میں وہی دعا پڑھتا ہوں، لیکن اس میں دعا اذکار زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جیسے میں نے آپ کو پڑھایا، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر استغفر اللہ العظیم کے بدل میں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پڑھتا ہوں 33 دفعہ۔ پھر 2 دفعہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ 2 دفعہ پڑھتا ہوں۔ یہ بھی زبردست ثواب والا کلمہ ہے، جس کا سیدنا ابوبکر کو نبی علیہ السلام نے تاکید کی تھی کہ یہ پڑھتے رہو اللہم ربنا کی جگہ میں، حالانکہ ادھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والا بھی ہے۔ یہ کلمہ بھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کی جگہ میں پڑھ سکتے ہو۔ پھر آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی زمین پر اترا تو یہی کلمات سب سے پہلے پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہ پڑھو۔ پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، 1 یا 2 دفعہ یہ پڑھو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ زبردست دعا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا ہے، بہت قیمتی دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کا، یونس بن متی کا، مائی والے جو مائی نے نگل لیا تھا، اس کے مچھی کے پیٹ میں وہ یہ دعا پڑھتے تھے، یہ بھی بڑا مفید اذکار ہے۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں، اے رب العالمین اب ہمیں اس دنیا سے، اس
حال میں رخصت کرے کہ ہم شہادت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہوں۔ پھر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہوں۔ پھر بیماری کے لیے دعا، اذهب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 3 دفعہ یہ پڑھتا ہوں۔ پھر وہی دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان یہ پڑھتا ہوں۔ اللہم اعز اسلام والمسلمین یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اللہم ذل کفار والملحدین والمشرکین وطواغیت والروافد ومجوسیہ یہ پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اٹھتا ہوں، یہ اذکار ہے ہمارے جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کھولتا ہوں اور پڑھنے لگتا ہوں تفسیر کے ساتھ، جرح و تعدیل والا، مخرج والا قرآن کریم، علامہ ابن کثیر کا، زبیر علی زی کا رحمہ اللہ علیہ کا مخرج والا، اس میں ضعیف اور صحیح حدیث کا نشان کیے ہوئے ہیں، بڑا مفید ہے، بڑے تفسیر سے پڑھتا ہوں، بڑے آرام کا وقت ہوتا ہے، بلکہ اس وقت اذکار آپ کو مزہ بھی دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ صبح کی نماز کی اذان ہو جاتی ہے تب تک میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اور یہ سارے تہجد اور اذکار بڑے آرام سے، کیونکہ سکون کا وقت ہوتا ہے، کبھی کہیں آپ کو جلدی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نفس جو اور شیطان جو بیچ میں ہے، تھکاوٹ اور یہ نیند وغیرہ، لیکن آپ کو عادت ڈال دے اپنے آپ کو تو پھر آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگا، کچھ رات یہ تکلیف ہوں گے انشاءاللہ۔ اب تہجد کی یہ نماز جو ہے، یہ لوگوں نے نبی علیہ السلام نے 2 ٹائم میں پڑھا ہے، اس کے 3 نام ہے، ایک ہی نماز ہے، دیکھو سنو 3 نام ہے، تہجد بھی ہے، قیام لیل بھی ہے، اور تراویح بھی ہے۔ تراویح کہیں بھی نبی علیہ السلام نے تراویح نہیں پڑھا ہے، یہ ہماری اپنی ایجاد ہے، ہمیں رات کو تکلیف ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام رمضان شریف میں قیام لیل کرتے تھے، اور غیر رمضان میں تہجد پڑھتے تھے، نماز ایک ہی ہے، لیکن جماعت سے نہیں پڑھا ہے جیسے ہم لگے ہوئے، بلکہ جھگڑے کرتے ہیں، مار پیٹ، تراویح کو نہیں آتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا ہے، تراویح ہے کہاں ہے؟ اسلام میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ ایسے بدعت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل تک آ جاتے ہیں۔ رمضان میں نبی علیہ السلام قیام لیل پڑھتے ہیں۔ قیام لیل اس کو کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر چلے جائیے، پھر 11 بجے اور 12 بجے کے بیچ میں اور 1 بجے تک آپ نماز پڑھ لے، یہی وتر جو ہے، یہ تہجد، تو یہ قیام لیل ہو گیا۔ کیونکہ سحری کے وقت میں نبی علیہ السلام کو
تہجد پڑھنے میں دقت ہوتی تھی، سحری کھانے ہوتی تھی، نماز اپنے آپ کو تیار کرنے ہوتا تھا، تو اس لیے یہ نبی علیہ السلام روزوں میں قیام لیل فرماتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر مزید بیان تفسیر سے آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے باذن اللہ۔ وسبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیک۔